أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں.
اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی، ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا یہ راز ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ دعائیں پڑھنا الگ ہے، دعائیں مانگنا الگ ہے۔ دعائیں تو مانگنے سے قبول ہوتی ہے، جیسے دعا کروانا الگ ہے، دعا لینا الگ ہے۔ محترم حضرات، ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ اللہ سے جب بھی مانگو، بے حساب مانگو، بلا جھجک مانگو، خوب مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو دے کر واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا، حاجت روا عمل و دعا ہے۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ہے خدا کے سوا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں خوشحالیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ محترم حضرات، دعا مانگنا فرض ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، میرے بندو بندیو تم ہم سے دعا مانگتے رہو، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ دعا مانگتے رہنے سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں اور دعا نہ مانگنے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ فرماتے دنیا کا خوش قسمت انسان
چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ ہے جس کو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ مانگنے پہ لگا دے. اور دنیا کا بد قسمت انسان وہ ہے جس کو اللہ مانگنے پہ لگا دے. دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو اللہ پاک اپنی ذات سے مانگنے پہ لگا دے، اور دنیا کا بد قسمت انسان وہ ہے جس کو مخلوق سے مانگنے پہ لگا دے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے قبولیت کا اتنا فکر نہیں ہوتا جتنا مانگنے کا فکر ہے، کیونکہ میرے ذمے مانگنا ہے، اس کے ذمے قبولیت ہے. بس میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، میں مانگتا ہوں میں مانگتا ہوں میں مانگتا ہوں. میرا روزانہ کا کتنا وقت اس کریم سے مانگنے پہ لگتا ہے مجھے اس کی فکر ہے. محترم حضرت، جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، یقین جانیے تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے. محترم حضرات، اتنا قیمتی وقت آپ نکال رہے ہیں، محض سننا مقصود نہ ہو بلکہ مقصود اس مجلس سے ہو کہ آپ فائدہ اٹھائیں، عمل کی نیت کریں. فرماتے ہیں ہفتے کے 2 دن ایسے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، خیریں اور مغفرتیں عرش سے فرش پر نازل ہوتی. ایک ہے جمعرات، دوسرا ہے جمعہ. لہٰذا اس میں اعمال کو خوب بڑھا کر اللہ کی رحمتیں، برکتیں خوب سے خوب سمیٹ لینے کی فکر کریں. روایتوں میں مذکور ہے جو شب جمعہ میں مر جائے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے رعایت ہے. جو جمعے کے دن مر جائے اللہ کی یہاں رعایت ہے، وہ شہید مرا ہے. شب جمعہ میں ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، شب جمعہ میں ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے. جس کو بھی ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ مسلم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سارے دنوں میں جس میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے. جمعے کی رات میں، جمعے کے دن میں دعاؤں کا اہتمام ہو، سورہ کہف کی تلاوت ہو، کثرت سے درود شریف پڑھیں، بڑے بڑے ان کے فضائل ہیں. محترم سامعین، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو بالکل مختصر سی ہیں لیکن ہمارے لیے بڑے ہی کام کے ہیں. اس میں بڑا سبق ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. پہلے ذرا غور سے سنیے. دنیا میں ہر شخص پر، چاہے مرد ہو یا عورتیں، 2 نگران فرشتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ایک دائیں کندھے پر بیٹھا ہے، دوسرا بائیں کندھے پر، دامیں کندھے پر. سیدھے کندھے والا فرشتہ اس کے اچھے اچھے کام، اچھے اچھے اعمال لکھتا ہے، اور بائیں کندھے والا فرشتہ اس کے برے کام، بری حرکتیں لکھتا ہے. یقین جانو کوئی چھوٹا یا بڑا عمل ایسا نہیں ہے جس کا ان دونوں فرشتوں کو پتہ نہ ہو.
کوئی چھوٹا یا بڑا عمل ایسا نہیں ہے جس کا ان دونوں فرشتوں کو پتہ نہ ہو، ان فرشتوں کو خبر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، ہمارے نیک اعمال کی فائل بھی تیار ہو رہی ہے، ہمارے بدعمالیاں اور ہمارے گناہوں کی فائل بھی تیار ہو رہی ہے، جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کی جائے گی۔ ہمارے نیک اعمال کی فائل بھی تیار ہو رہی ہے، ہمارے گناہوں کی فائل بھی تیار ہو رہی ہے، جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کی جائے گی۔ اب ذرا اللہ پاک جل شانہ کی مہربانی پر غور کرو۔ ان دونوں فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سیدھے طرف والے فرشتے کو امیر بنا دیا ہے اور دوسرے کو اس کے ہاتھ کے نیچے والا بنا دیا۔ چنانچہ جب کوئی مرد یا عورت نیکی کرنے کا صرف ارادہ بھی کرتے ہیں، ابھی وہ نیکی نہیں کر رہے، صرف نیکی کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں، تو نیکی والا فرشتہ امیر اور افسر ہے، اس لیے فوراً نیکی لکھ دیتا ہے۔ لیکن جب برائی کا ارادہ کرے تو برائی والا فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، یہاں تک کہ برائی کر بھی دے اور گناہ کر بھی ڈالے تو برائی لکھنے والا فرشتہ نیکی والے فرشتے سے پہلے پوچھتا ہے، کیا اب میں اس کو لکھ لوں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے، نہیں نہیں، تم تھوڑی دیر صبر کرو۔ اللہ اکبر، کیا شان کریمی ہے اور کیسی مہربانی ہے اس رب کریم کی۔ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے، نہیں نہیں، تم تھوڑی دیر صبر کرو، ہو سکتا ہے یہ مرد یا عورت سچی پکی توبہ کر لے اور اس کو لکھنے کا موقع ہی نہ آئے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ اس کو ایک پہر تک روکے رکھتا ہے، ایک پہر تک نہیں لکھتا اور گناہ لکھنے ہی نہیں دیتا کہ شاید اللہ کے بندے توبہ کر لے اور گناہ لکھنا ہی نہ پڑے۔ لیکن جب ایک پہر گزر گیا، انہوں نے توبہ نہیں کی، نادم اور شرمندہ نہ ہوئے، تو اب وہ فرشتہ گناہ کو لکھ لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں فرشتے، نیک عمل والا اور گناہ لکھنے والا، یہ دونوں کے دونوں فائل تیار کر رہے ہیں، گناہوں کی بھی نیکیوں کی بھی، دونوں ہماری فائل تیار کر رہے ہیں۔ وہ سب کا سب لکھ دیتے ہیں، وہ پورا پورا انصاف کے ساتھ، بغیر بڑھائے بغیر گھٹائے سب کچھ لکھ دیتے ہیں۔ محترم سامعین، اب وہ قیمتی حدیث کی 3 قیمتی باتیں ذرا غور سے سنیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، بڑی قیمتی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، جو مرد یا عورت اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرماتے، گھٹنے نہیں دیتے، کم ہونے نہیں دیتے۔ پہلی بات ارشاد فرمائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مرد یا عورت
اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ان کا مال گھٹنے نہیں دیتے، کم ہونے نہیں دیتے۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا جو مرد یا عورت اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی عزت میں بڑھوتری فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو کشتی میں نوجوانوں نے ٹائم پاس کے لیے لے لیا، دریا میں جا کر پکنک منانا چاہتے تھے، ایک بڑی کشتی بک کروائی تھی انہوں نے۔ نوجوانوں نے خوب ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا، کوئی لطیفہ سنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اگر اچھا لطیفہ ہوتا تو لوگ حضرت کے سر پر تھپڑ مارتے اور آپس میں ہنستے، تھپڑ ان کے سر پہ لگتے رہے، حضرت خاموش بیٹھے رہے۔ نوجوان بار بار ان کو تھپڑ مار رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، مگر حضرت ابراہیم ابن ادہم قدس سرہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، انہوں نے ایک ولی اللہ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ ان جوانوں نے ایک اللہ کے ولی کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جب اس طرح بدتمیزی کی جائے، اس کے دل کو ایذا تکلیف پہنچائی جائے تو اللہ رب العزت کو جلال آتا ہے، پھر خود کو اور اپنی نسلوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ جب اس طرح بدتمیزی کی جائے، ان کو ایذا تکلیف پہنچائی جائے تو اللہ رب العزت کو جلال آتا ہے، اس کا عرش ہلنے لگتا ہے، پھر خود کو اور اپنی نسلوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو دل میں الہام کیا، اے میرے ابراہیم، یہ لوگ تیرے اتنے ناقدر اندھے تیرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، اگر تو دعا مانگے تو ان کی کشتی الٹ دو، سب کے سب غرق ہو جائے، ڈوب جائے۔ میرے پیارے، تیرا صرف ہاتھ اٹھنا کافی ہے، اگر تو دعا مانگے تو ان کی کشتی الٹ دوں کہ سب کے سب غرق ہو جائیں، ڈوب جائیں۔ جب یہ ان کے دل میں الہام ہوا تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کیا ظرف ہوگا ان کا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، الہی جب آپ کچھ الٹنا ہی چاہتے ہیں تو اس کشتی کو نہ الٹیے، الہی جب آپ کچھ الٹنا ہی چاہتے ہیں تو اس کشتی کو نہ الٹیے، بلکہ ان نوجوانوں کے دلوں کی کشتی کو الٹ لیجئے تاکہ یہ بھی تیرے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ الہی آپ کچھ الٹنا ہی چاہتے ہیں تو اس کشتی کو نہ الٹیے، بلکہ ان نوجوانوں کے دلوں کی کشتی کو الٹ لیجئے تاکہ یہ بھی تیرے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور کشتی میں بیٹھے لوگ جتنے تھے ان سب کو اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء اللہ میں شامل فرمایا۔ لکھا ہے کہ ہر شخص اللہ کا ولی بن کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔
تو دیکھیے اللہ والوں نے کس طرح لوگوں کو معاف کر دیا اور اس کے بدلے اللہ ان کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرما دی. تو انسان جب کسی کی غلطی کو معاف کرے تو اس کے بدلے اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں فلاں کپڑے پہن لے تو ہماری بڑی عزت ہوگی، اچھا مکان ہوگا تو عزت ہوگی، ہماری ٹو ویلر گاڑی اچھی ہوگی تو بڑی عزت ہوگی، ہمارے پاس سونا زیادہ ہوگا، بنگلے ہوں گے، کاریں بہاریں ہوں گے تو ہماری بڑی عزت ہوگی. ان چیزوں سے عزتیں نہیں ملتی. عزت تو نیکوکاری سے ملتی ہے، پرہیزگاری سے ملتی ہے، عبادت اور اعمال سے ملتی ہے. اصل عزت دینے والے اللہ پاک ہے. تو فرمایا جو مرد عورت اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی عزت میں بڑھوتری نصیب فرماتے ہیں. نمبر 3، جو مرد یا عورت اپنے اندر گھمنڈی تکبر نکال کر عاجزی و انکساری پیدا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو بلندی عطا فرماتے ہیں. اب ذرا ان باتوں کی تفصیل غور سے سنیے. محترم سامعین، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو مرد یا عورت اپنے مال میں سے صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس سے ان کا مال کبھی بھی نہیں گھٹتا نہ کم ہوتا ہے. ایک بات ہے، بہت ہی دھیان دیجئے، دھیان سے سنیے. آج عام طور پر بے شمار مرد، بے شمار خواتین، ماں بہنیں ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے. وہ صاحب نصاب ہیں، ضرورت سے زائد ان کے پاس پیسہ بھی ہے، 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتا ہے، پھر بھی زکوٰۃ کا پیسہ نکالنے میں سستی کرتے ہیں، یا نکالتے تو ہیں لیکن زکوٰۃ کا پورا پیسہ حساب کر کے نہیں نکالتے. 1000 روپے میں 25 روپے زکوٰۃ نکالنے کے ہوتے ہیں، 1 لاکھ روپے پر 2500 نکالنے ہوتے ہیں وغیرہ، تو پورا پیسہ نہیں نکالتے. ادھر نفلی پیسہ خوب خرچ کرتے ہیں، خوب خیرات کرتے ہیں. دیکھو ایک شریعت کی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھو، جس کے ذمے فرض نمازیں باقی ہوں ان کو نفل پڑھنے کی اجازت نہیں. ذمے میں فرض نمازیں ہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں، ایسوں کو نفل پڑھنے کی اجازت نہیں. پہلے فرض کی ادائیگی کرو، قرض ادا کرو. ایسی حالت میں فرض پڑھنا چاہیے. تو ایسے مرد یا عورت کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جب بھی خرچ کرے تو زکوٰۃ کی نیت سے خرچ کرے اور زکوٰۃ کا پورا پیسہ نکالے، سستی نہ کرے. ذرا غور سے سنیے، کچھ مرد اور عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. کچھ تو مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. دونوں گروپ میں بہت بڑا فرق ہے. مالدار مرد اور عورت وہ ہے جسے اللہ نے روپیہ پیسہ بہت کچھ دیا ہے، وہ آخرت کے لیے خرچ کر کے اپنی آخرت کی بینک میں جمع کروا رہے ہیں، ان کی آخرت کی بینک بیلنس بن رہی ہے. تو ایسے لوگ صحیح معنوں میں مالدار ہیں. اور مال کے چوکیدار وہ ہیں جنہوں نے بینک بیلنس بنا لیا، بہت سارے پلاٹ خریدے، دکانیں خرید کی، مگر سنبھال کے رکھ دیے. صرف چوکیداری چل رہی ہے، حفاظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے جو فرض ہے، ضروری ہے. تو ایسے لوگ گناہ اپنے ذمے کر لیتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی اور بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب ان کے مرنے کے بعد زمین، جائیداد، پراپرٹی
سونا زیورات کسی اور کا ہو جاتا ہے، وارثین اس پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ شریعت نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ جس مرد یا عورت کے دل میں مال کی زیادہ محبت ہوگی اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا، صدقہ نکالنا بڑا مشکل کام ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے کچھ بھی دینا نہیں چاہتے۔ قرآن کریم میں مذکور ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ تم سائل کو انکار نہ کرنا، جھڑکی مت دینا۔ سائل کو انکار نہ کرنا، جھڑکی مت دینا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محترم سامعین، ہمارے یہاں ایک عجیب رواج پڑ گیا ہے، ہم مہمان اسی کو سمجھتے ہیں جن سے پہچان ہو، دوستی ہو۔ اگر کوئی غریب، مسکین، بیوہ آ جائے تو ہم ان کو مہمان نہیں مانتے بلکہ اس کو بھکاری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو مانگنے والے آ گئے۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت میں اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان ہیں، ان کا اکرام کرنا بھی ہر مسلمان کا حق ہے۔ گھر پر کوئی آ جائے یا کھاتے وقت ایسے مہمان آ جائے تو اس کو خالی واپس مت کرو، کچھ دے کر رخصت کرو۔ اور اس بات سے تو ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دے۔ عام طور پر اس وقت میں بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی آ کر مانگے تو اسے دے دو۔ تمہارے گھر پر کوئی آ کر سوال کرے، کچھ مانگے تو اسے دے دو، اور دل میں سوچو کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے دینے والا بنا دیا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ اوپر والا ہاتھ دیا ہے، نیچے والا نہیں۔ وہ عبرت کا وقت ہوتا ہے جب کوئی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو، دامن پھیلا کے کھڑا ہو، اس وقت اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھا کریں اور سوچا کریں۔ اس وقت اپنے دل میں اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات کو یاد کریں کہ جس نے تمہیں اتنا رزق دیا کہ آج کوئی دوسرا تمہارے دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ پاک کے بے شمار احسانات کو یاد کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اس فقیر کو دے دیتے اور تمہیں اس کے دروازے پر سائل بنا کر کھڑا کر دیتے، تو پھر کیا ہوتا؟ نعوذ باللہ۔ اس لیے جب بھی کوئی سائل مانگنے آئے، جہاں تک ہو سکے کوشش یہ ہو کہ اس کو دے دیا جائے، بھلے تھوڑا دیں یا زیادہ دیں، یہ اور بات ہے۔ ہمیشہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور دینا چاہیے۔ احکر کو اس موقع پر نپانی کے ایک دوست کی بات یاد آتی ہے۔ لڑکی والوں نے کہا ہمیں لڑکا تمہارا پسند ہے، جو مانگ رکھنا ہے رکھو، جو مانگنا چاہتے ہیں مانگو۔ لڑکے کے باپ نے کہا لڑکی ہی جہیز ہے، لڑکی ہی وردکشن ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں۔ آج ہر لڑکے والوں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج اکثر لوگ کہیں گے جی دعا کریں کاروبار میں برکت نہیں، دعاؤں کی درخواستیں ہوتی ہیں باقاعدہ،
دعا کریں کاروبار میں برکت نہیں، کوئی کہے مال میں برکت نہیں، اور کوئی کہے گھر کے سب کماتے ہیں مگر خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اگر آپ غور کریں تو وہ اپنے مال میں سے غریبوں یتیموں پر خرچ کرنے کے عادی نہیں ہوتے۔ جب وہ غریبوں یتیموں مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے تو اللہ پاک جل شانہ بھی ان کی ضروریات بڑھا دیتے ہیں۔ جتنا کماتے ہیں ضرورتیں اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ان کی ضروریات کو اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس کم ہے یا زیادہ، کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کے نام پر خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہر حال میں اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے کہ سائل کو ڈانٹ ٹپٹ کریں، ڈانٹ ٹپٹ کر اسے بھگا دیں، اس سے پرہیز ہو۔ بعض مرتبہ اس سلسلے میں ہم حد سے گزر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں حالات بڑے خراب پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، ذرا دھیان سے سن لو اور ارادہ بھی کر لو کہ جھڑکی نہیں دیں گے۔ چنانچہ ایک آدمی بڑے دولت مند تھے، شوق سے صحن میں کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک سائل مانگنے والا آ گیا۔ کھانے کے درمیان میں سائل کا آنا اس دولت مند کو پسند نہ آیا، تو انہوں نے سائل کو ڈانٹ ڈپٹ کر ذلیل کر کے اس کو باہر نکال دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دیکھو، بعض مرتبہ کسی کا کوئی عمل اللہ کے غضب کو بھڑکا دیتا ہے۔ بعض مرتبہ کسی کا کوئی عمل اللہ کے غضب کو بھڑکا دیتا ہے، اللہ پاک کے غصے کو دعوت دیتا ہے۔ اب کیا ہوا دیکھو، کچھ ہی دنوں کے بعد دونوں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اور جھگڑے اتنے سخت تھے کہ عورت کو طلاق تک ہو گئی۔ طلاق دے دی، بیوی اپنے میکے میں آ گئی، عدت گزارنے لگی۔ بعد ازاں اس کے باپ نے دوسرے مرد سے نکاح کروا دیا۔ اب جس مرد سے اس کا نکاح ہو گیا وہ بھی ایک دولت مند آدمی تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دوسرا نکاح کرنے والی عورت اپنے اس دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل آ گیا۔ چنانچہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ جی میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ چکا ہے۔ شوہر سے بیوی کہنے لگی کہ جی میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ چکا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ ایک عجیب واقعہ پیش آ چکا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے، اس لیے ذرا ٹھہرو، پہلے میں سائل کو کچھ دے کر آتی ہوں۔ شوہر نے کہا دے کر آؤ۔ جب وہ دینے گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ سائل جو دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے وہ اس کا پہلا شوہر ہے۔ اللہ اکبر! وہ عورت بڑی حیران رہ گئی، وہ عورت بڑی حیران رہ گئی اور واپس آ کر اپنے شوہر کو اس نے بتایا کہ جی آج میں نے عجیب منظر دیکھا،
اجی دیکھو تو صحیح. شوہر کو آ کر بتا رہی ہے اندر گھر پہ, جی آج میں نے عجیب منظر دیکھا, اجی دیکھو تو صحیح, یہ سائل مانگنے والا جو آیا تھا وہ میرا پہلا شوہر ہے. میں نے اس کو اچھی طرح پہچان لیا, وہ بہت دولت مند تھا. میں ایک دن اس کے ساتھ اسی طرح بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جیسے آج. اتنے میں دروازے پر ایک مانگنے والا سائل آ گیا اور میرے شوہر نے اس کو غصہ دلا کر ڈانٹ کر بھگا دیا تھا, جس کے نتیجے میں اب اس کا یہ حال ہو گیا ہے. اللہ نے اسے کہاں کھڑا کر دیا, ذرا دیکھو تو صحیح. غور سے سنیے معزز سامعین. کہنے لگی سائل کو میرے شوہر نے اس کو غصہ دلا کر ڈانٹ کر بھگا دیا تھا, جس کے نتیجے میں ابھی اس کا یہ حال ہو گیا ہے. اللہ نے اسے کہاں کھڑا کر دیا ہے. اس کے شوہر نے کہا یہ تو نے عجیب واقعہ سنایا, میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتلا دوں. میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتاؤں کہ بھیک مانگنے والا وہ جو تمہارے شوہر کے پاس آیا تھا وہ کون تھا معلوم؟ وہ تو میں ہی تھا. سن لے, اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت مجھے دے دی اور میرا فقر, میرا بھیک پنا اس کو دے دیا. توبہ توبہ. کہنے لگا سن لے, اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت مجھے دے دی اور میرا فقر, میرا بھیک پنا اس کو دے دیا. اللہ تعالیٰ برے وقت سے محفوظ رکھے. محترم سامعین, بعض باتیں یا بعض حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو خطرناک طریقے سے اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں, اس کے غصے کو جوش دلا دیتے ہیں, پھر دن بدلتے دیر نہیں لگتی. کیسا کھاتا پیتا گھرانہ تھا, میاں بیوی محبت سے زندگی گزار رہے تھے. صرف ایک عمل بد دعا لینے والا ایسا سرزد ہو گیا جس کے نتیجے میں میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہوا, طلاق تک نوبت آئی. کیا کیا حالت پیش آئے. محترم سامعین, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا مانگی ہے جو عجیب و غریب ہے. ایسی جامع دعا ایک نبی ہی مانگ سکتے ہیں. ہر فرد اس کو یاد کر لے اور وہ مانگتا رہے. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. اے اللہ, میں اس بات سے تیری حفاظت طلب کرتا ہوں کہ خوشگوار اچھے اور بہترین حالات میں رہنے کے بعد برے اور پریشان کرنے والے حالات دیکھنے پڑے, اس سے حفاظت طلب کرتا ہوں. اللہ اکبر, کتنی جامع دعا ہے, کتنی بہترین دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. میاں بیوی کے واقعوں کو آپ نے سن لیا, کیسا کھاتا پیتا گھرانہ تھا. میاں بیوی محبت سے زندگی گزار رہے تھے. صرف ایک عمل بد دعا لینے والا ایسا سرزد ہو گیا جس کے نتیجے میں میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا, طلاق تک نوبت آئی. ایسے حالات آنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. اے اللہ, میں اس بات سے تیری حفاظت طلب کرتا ہوں کہ خوشگوار اور اچھے بہترین حالات میں رہنے کے بعد برے اور پریشان کرنے والے حالات دیکھنے پڑے, اس سے میں حفاظت طلب کرتا ہوں.
تو ماشاءاللہ کتنی جامع اور کتنی پیاری دعا ہے. خود بھی مانگے، بچوں کو یاد کروائیں. خصوصی طور پر فرض نمازوں کے بعد سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے اندر اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کے دعاؤں میں یہ بھی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. دیکھو وہ مرد کتنا مالدار تھا، جھڑکی دے کر بھگانے پر اچھے حالات سے برے اور بدترین حالات کا شکار ہو گیا. ایسے حالات ہم پر آنے سے اللہ پاک پوری ہماری حفاظت فرمائے، خوشگوار زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے، سائلوں کو جھڑکنے سے پریشان کرنے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. محترم سامعین، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کو پکارو اور دعا کرو اس کے ذریعے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ وفی روایت من حفظها. حضور سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جل شانہ کے ایک کم 100 نام ہیں جو مرد یا عورت زبانی یاد کرے اور صبح شام پڑھا کرے تو جنت میں جائیں گے. یہ 99 اللہ پاک کے ناموں میں بہت بڑی برکتیں ہیں، اور خاص کاموں میں ان کے ذریعے دعا کرنا بزرگان دین کا معمول رہا ہے. یہ سارے نام پڑھ کر جو دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے. یہ اللہ پاک کے صفات نام ہیں. ان صفات نام کو پڑھتے وقت آپ صرف یا اللہ میرے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد میں دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا اللہ المہیمن یا اللہ العزیز یا اللہ الجبار یا اللہ المتکبر یا اللہ الخالق یا اللہ البارئ یا اللہ المصور یا اللہ الغفار یا اللہ القہار یا اللہ الوہاب یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ العلیم یا اللہ القابض یا اللہ الباسط یا اللہ الخافض یا اللہ الرافع یا اللہ المعز یا اللہ المذل یا اللہ السمیع یا اللہ البصیر یا اللہ الحکم یا اللہ العدل یا اللہ اللطیف یا اللہ الخبیر یا اللہ الحلیم یا اللہ العظیم یا اللہ الغفور یا اللہ الشکور یا اللہ العلی یا اللہ الکبیر یا اللہ الحفیظ یا اللہ المقیت یا اللہ الحسیب یا اللہ الجلیل یا اللہ الکریم یا اللہ الرقیب یا اللہ المجیب یا اللہ الواسع یا اللہ الحکیم یا اللہ الودود یا اللہ المجید یا اللہ الباعث یا اللہ الشہید یا اللہ الحق یا اللہ الوکیل یا اللہ القوی یا اللہ المتین یا اللہ الولی یا اللہ الحمید یا اللہ المحصی یا اللہ المبدع یا اللہ المعید یا اللہ المحی یا اللہ الممیت یا اللہ الحی یا اللہ القیوم یا اللہ الواجد یا اللہ الماجد یا اللہ الواحد یا اللہ الاحد یا اللہ
الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله. چند مرتبہ اللہ پاک کی طرف دھیان توجہ کے ساتھ سرشی پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا ہوگی. کولہاپور سے شاہدہ کی طرح بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اسی طرح دوسرے کولہاپوری سے اعزاز پنہال کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اسی طرح گزشتہ کل جو ہمارے حاجی مبارک نندگاؤں، حاجی مبارک علی صاحب نندگاؤں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں اللہ انہیں بال بال مغفرت فرمائے، ان کی روح کو اعلیٰ علیین کے اندر پہنچائے اور پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیے، دعا ہوگی. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما حييتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حسن فروجنا ويسر أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے لغزشوں سے درگزر فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. تیری نافرمانیوں سے ناشکریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. تیرے قہر سے غضب سے غصے سے ہم سب کی ساری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ پوری پوری ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس کو بے حد قبول فرما. اس مجلس میں بولنے کو سننے کو بے حد قبول فرما، بیٹھنے کو بے حد قبول فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہمیں نکال دے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہمیں نکال دے. دنیا اور آخرت کی رحمتیں ہماری تک متوجہ فرما دے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں ہماری تک متوجہ فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کے ساری عطائیں ہمارے قریب فرما دے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. ہمیں آنے والی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری پوری ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں ہمیں لے لے. اے اللہ اپنے رحمت کی چھاؤں میں ہمیں لے لے. اپنی حفاظت کی چھتری میں ہمیں لے لے. اے اللہ ہمیں اپنی اللہ مدد نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی مدد نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو سکون دے دے، اطمینان دے دے. اے اللہ دلوں کو چین دے دے. اے اللہ جن کی نیند لٹ چکی ہے انہیں سکھ کی نیند عنایت فرما. دنیا کے ٹھوکروں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے. ہم تجھ سے عدل نہیں فضل مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں فضل مانگتے ہیں. اے اللہ رحمت مانگتے ہیں. اپنی رحمت کی چھاؤں میں اور اپنی حفاظت کی چھتری میں ہمیں لے لے. اے اللہ جناتی جادوئی اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما. زمینی آسمانی بلیات مصیبتوں سے حفاظت فرما. پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں پیدا فرما. صحت میں برکتیں پیدا فرما. روزی میں برکتیں پیدا فرما. قدم قدم پر برکتیں شامل حال فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دے. اے اللہ ہمیں معاشرت کا حسن عطا فرما. اے اللہ جو برائیاں معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں اے اللہ ان کو دور فرما دے. ٹی وی اور انٹرنیٹ کی خباثت و غلاظت اس کی نحوست سے ہر گھر کو نجات عطا فرما. اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. سود سے نجات عطا فرما. شراب نوشی اور زنا کاری سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے. نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے اے اللہ بچا لے. اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے دکھوں میں دردوں میں تو ہی ہمارا کریم ہے. ہمارا تو آقا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے. اے اللہ ہم سب پر سلامتیاں نازل فرما. الہی جو کورونا وائرس سے خوف زدہ ہیں یا جو اس میں دھسے جا چکے ہیں ان سب پر سلامتیاں بھیج دے. اللہ اس خوف سے سب کو امن نصیب فرما، سب کو اطمینان نصیب فرما. سارے عالم سے اے اللہ اس خوف کو، اس وائرس کو ختم فرما دے. اپنے قہر غضب غصے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اپنے نام کی برکتیں اے اللہ ہم سب کو سے مالا مال فرما دے. اے اللہ آپ کے نام کی برکتوں سے خیریں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں نصیب فرما. ہر طرح کی عافیت کے دروازے کھول دے. اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، بھرپور ہماری مدد فرما. الہی تو کریم ہے، کرم فرما دے. غیب سے فضل کو متوجہ فرما دے. الہی اس آفت کو، اس مصیبت اور پریشانی کو ٹال دے. اپنی رحمت دے دے، اپنا فضل دے دے، اپنا کرم دے دے. کرم کے دروازے کھول دے. اے اللہ ہم سب کے لیے حلال وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے. اے اللہ پوری پوری ہماری حفاظت فرما. اللہ ہماری اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما دے. ان کو کامل ایمان اور کامل اخلاق سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار اور گفتار، بری عادت و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات سے
برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ہماری اولاد کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے شان ربوبیت سے ان کے بہترین تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہمارے امیدوں سے بڑھ کر بنا دے۔ علوم وہبی و کسبی سے انہیں حظ وافر نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں حلال وسیع روزی نصیب فرما۔ ہمارے نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر ڈالی ہے اس کو پوری امانت و دیانت سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے خواتین ماں بہنوں کو رابعہ بصریہ صفت بنا دے، انہیں عفت و عصمت والی زندگی نصیب فرما، انہیں عفیف و پاک دامن بنا دے، شرم و حیا اور غیرت کا مادہ نصیب فرما، اپنی ذمہ داری کا انہیں احساس نصیب فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ زمینی آسمانی بلیات مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکتیں نصیب فرما، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہمیں توفیق نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دے، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ دواخانوں کا چکر کاٹنے سے، پولیس اسٹیشنوں کورٹ کچہریوں کا چکر کاٹنے سے اے اللہ پوری پوری ہماری حفاظت فرما، پوری پوری ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ شب جمعہ کی، روز جمعہ کی ہمیں قدر دانی کی توفیق نصیب فرما، ہمیں عافیت والا مال نصیب فرما، عافیت والے لقمے نصیب فرما، عافیت والے لمحے اور عافیت والی گھڑیاں نصیب فرما، عافیت والا رزق، عافیت والی صحت نصیب فرما، ہمیں عافیت والی صبحیں، عافیت والی شامیں نصیب فرما، ہمیں عافیت والا گھر، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو ختم فرما دے، غم زدہ ان کے غموں کو ختم فرما، جن کے گھروں میں جوان لڑکیاں اے اللہ جوانی کو رو رہے ہیں اے اللہ انہیں اچھے کھاتے پیتے دیندار گھرانے نصیب فرما، جو جوان حلال کاروبار نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے اللہ نے حلال وسیع کاروبار نصیب فرما، اللہ حلال وسیع ذرائع نصیب فرما، اللہ ہمیں ہر گناہ سے ہر نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، نمازوں کا خصوص اہتمام کرنے والا بنا دے، ہمارے اکابرین کی عمروں کو دراز فرما، علماء ربانی علماء حقانی اہل دل خاصان حق مقبولان الہی کی شان میں ذات ابرار گستاخی بےادبی بدگمانی سے ہماری حفاظت فرما، ان حضرات کی عمروں کو دراز فرما دے، ان کی زندگی سے ہمیں منتفع ہونے کے فیصلے فرما، ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم کے فیض باطنی برکات روحانی سے ہم سب کو مستفیض اور مستفید ہونے کے فیصلے فرما، انہیں دوام عافیت تمام عافیت نصیب فرما، حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما، ہم سب کو خوشگوار زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، جن کے حقوق و احسانات تھے یا جو دعاؤں کے متوقع ہیں ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے گمان کے موافق مانگا ہے، تو اپنے شان نشان نصیب فرما، اے اللہ اپنے شان نشان نصیب فرما، جو مانگے گا وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عنایت فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہتے تھے نہیں مانگ سکے وہ بھی عنایت فرما، ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما۔ ربنا تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين وصلى الله تعالى خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك